نسل کے نوجوان بے توجہی کا شکار نظر آ رہے ہیں، جس کی اصل اور بنیادی وجہ دنیا اور ما فیہا سے محبت ہے۔ ہر آدمی دنیا کمانے کی فکر میں ہے، مادیات کی طرف نظر ہے۔ صبح سے شام ہوتی ہے، شام سے صبح ہوتی ہے، مگر حدیث پاک میں ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کی تقدیر آسمان اور زمین کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے لکھ دی۔ چنانچہ صحیح اور مسلم شریف کی روایت میں آتا ہے کہ انسان کی پیدائش سے پہلے مختلف دور سے گزرتا ہے، مختلف مرحلوں سے گزرتا ہے۔ جب اس کے اعضاء کی تکمیل ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو حکم کرتے ہیں کہ اس کے متعلق 4 چیزیں لکھ دیں۔ اول اس کا عمل کہ جو کچھ دنیا میں کرے گا، دوسرا اس کی عمر کے سال، مہینے اور منٹ، سانس تک لکھ لیے جاتے ہیں، تیسرا اس کا کہاں مرنا اور کہاں دفن ہونا ہے، چوتھا اس کا رزق کتنا اور کس طریقے سے پہنچنا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ اس وقت میں کہ جب اس کے انسان کے اعضاء کی تکمیل ہوتی ہے، اس وقت میں یہ 4 چیزیں لکھی جاتی ہیں کہ اس کا عمل، اس کی عمر اور اس کا کہاں دفن ہونا، کہاں مرنا ہے، اور اس کو روزی کتنی پہنچنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیاۃ الدنیا ورفعنا بعضہم فوق بعض درجات لیتخذ بعضہم بعضا سخریا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کی روزی تقسیم کر دی، کسی کو غنی بنا دیا، کسی کو فقیر، کسی کو بے شمار دولت دے دی، کسی کو کم، کسی کو تابع بنا دیا، کسی کو متبوع۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے روزی پہنچانے کا ایک معیار مقرر کر دیا، اس لیے کہ انسان کو روزی اتنی پہنچ کر رہے گی جتنی اس کے مقدر میں لکھی گئی ہے، لکھی جا چکی ہیں۔ اور روزی انسان کو اس طریقے سے تلاش کرتی ہے کہ جس طریقے سے موت انسان کو تلاش کر لیتی ہے۔ موت جس وقت میں موت کا وقت آ جاتا ہے انسان کی، تو اس کو کہیں ہو وہیں وہ اس کے جا کر سانس کو اچک لیتی ہیں اور اس کے سانس نکال لیتی ہیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الرزق لیطلب العبد کما یطلبہ عجلہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ رزق بندے کو اس طرح تلاش کرتا ہے کہ جس طرح انسان کو اس کی موت ڈھونڈ لیتی ہے۔ مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے کہ موت کو جس طریقے سے تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اسی طریقے بلکہ خود بخود موت آ جاتی ہے، اسی طریقے سے انسان کے مقدر میں جتنی روزی ہیں وہ خود بخود آ جاتی ہیں، مل کر رہتی ہیں۔ لیکن اس کا حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان جد و جہد نہیں کرے، کوشش نہیں کرے۔ انسان کو کوشش کرنی چاہیے اور اس کے لیے اسباب جو تلاش کرتا ہے، جد و جہد جو کرتا ہے، یہ بھی تقدیر الہی میں سے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہم سب کو قرآن کریم کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق گزاریں گے تو ہمیں زیادہ فکر کرنے کی، زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا
मुस्तक़र्रुहा व यअलमु मुस्तक़र्रहा व मुस्तौदअहा कुल्लुन फ़ी किताब मुबीन कि ज़मीन पर चलने फिरने वाले जितने जानदार हैं सब की रोज़ियाँ अल्लाह ताला पर हैं, यानी वो कफ़ील और ज़िम्मेदार हैं। ज़मीन पर चलने वाली हर मखलूक का, खा वो इंसान और जिन्नात हो या चरिंद या परिंद हो, छोटी हो या बड़ी हो, अल्लाह ताला को हर चीज़ के मुस्तकर और मुस्तअवद का इल्म है। यानी यहाँ दुनिया में इंसान या हैवान कब तक ज़िंदगी गुजारेगा इसको मुस्तकर कहते हैं, और मरने के बाद कहाँ दफन होगा इसको मुस्तअवद कहते हैं। अल्लाह ताला को हर चीज़, हर जानदार चीज़ के बारे में मालूम है, वो हर चीज़ को जानता है। अल्लाह ताला ने इस आयत करीमा में फरमाया कि ज़मीन पर जितने जानदार चलते हैं सब की रोज़ियाँ अल्लाह ताला पर हैं, अल्लाह ताला के ज़िम्मे हैं। अल्लाह ताला पर तवक्कुल ऐसा किया जाए कि जैसा सहाबाए किराम ने तवक्कुल किया कि अल्लाह ताला